ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے لبیک، جس کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں۔ ہم بھی حاضر ہیں اور آپ کا بھی حاضر ہونا ضروری ہے۔ آپ کا حاضر ہونا کس طرح ہوگا؟ آپ کا حاضر ہونا بذریعہ SMS ہوگا، آپ کا حاضر ہونا بذریعہ کالز ہوگا، آپ کا حاضر ہونا بذریعہ واٹس ایپ ہوگا۔ نگرانی شورا سے آپ جو چاہے پوچھ سکتے ہیں، موضوع کے حوالے سے جو بات چاہے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی رائے کو بھی اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے اور انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور انشاءاللہ بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلسلے کا موضوع کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہم ڈسکس کریں گے، یہ مہروز بھائی ہمیں بتائیں گے۔ الحمدللہ لبیک سلسلے میں پرٹیکولرلی موضوع ہوتا ہے، خاص خصوصیت کے ساتھ موضوع ہوتا ہے اور بڑے کوشش و بسیار کے بعد یعنی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں اور پھر کہیں جا کر ایک موضوع اس انداز کا ترتیب پاتا ہے اور طے پاتا ہے کہ جس سے زیادہ ہمیں اور امت کو فائدہ ہو سکے، جو لوگ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو سکے۔ اور سلسلے کے نوعیت کے اعتبار سے موضوع ایسا رکھا جاتا ہے کہ جس میں ہمیں نگران شورا کی رہنمائی بھی چاہیے ہوتی ہے اور نگران شورا اپنے میٹھے میٹھے انداز پہ مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہوگا عمران بھائی، وہ ایسا موضوع ہے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا موضوع میں یہ ہر شخص کا ہے۔ اچھا، تو یہ آج کا جو موضوع ہے یہ بھی ہر شخص کا موضوع ہے اور آج کا موضوع ہے خواہشات۔ ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں، چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عمر کے کسی حصے میں ہو، کسی کیفیت میں ہو، کسی خطے میں ہو، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کے لیے وہ چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ میری یہ خواہشات پوری ہو جائیں۔ اب یہ خواہشات کیسی ہوتی ہیں، کس نوعیت کی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، خطوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہیں، علم اور فکر کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہیں، مرد و عورت کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ خواہشات جو اتنی کثیر الجہد ہیں، ان کے متعلق انشاءاللہ تبادلہ خیال بھی رہے گا اور انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی، جو کہ ان دنوں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترقی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں بیرون ملک سفر پر ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی لائیو ان کو لے کر ویڈیو کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو لے کر ان سے بھی رہنمائی چاہیں گے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے آپ نے توجہ دلائی ہے کہ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا آج کا جو سلسلہ ہے اس کا جو عنوان ہے خواہشات، تو اپنی خواہشات بھی پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے دعوت اسلامی کے حوالے سے، نگران شورا کے حوالے سے اور ہمارے اس سلسلے لبیک کے حوالے سے آپ کی کیا خواہشات ہیں، کیا آرزو ہیں، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں، کیا جاننا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو شامل کریں گے۔ یہاں میں اپنی بات 2 حدیث مبارکہ سنا کے شروع کروں گا اور پھر انشاءاللہ آپ کی طرف بڑھوں گا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل 2 چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک لمبی امیدیں اور ایک دنیا کی محبت۔ ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں، جو ابن آدم یعنی آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ 2 چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ 2 چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک مال کی محبت اور دوسری لمبی عمر کی خواہش۔ تو یہ لمبی عمر کی خواہش جو ہے یہ بڑھتی رہتی ہے اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ دل سے
نہیں نکلتی. عمران بھائی خواہشات موضوع ہے, سوالات تو انشاءاللہ نگران شورا آئیں گے تو ان کے سامنے رکھیں گے. ابھی آپ اس موضوع پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب دیکھیں مہروز بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خواہش، طلب اور آرزو، یہ تین الفاظ ایسے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اور دیگر جو بھی شخص ہے، جو انسان ہے، یہ تین قسم کے الفاظ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتے ہیں. جی. خواہش، طلب اور آرزو یہ بندے کو کسی نہ کسی اعتبار سے ہوا ہی کرتی ہے. کبھی بھی بندہ اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتا. کبھی تو بندے کی خواہشات ایسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں کہ جیسے اپنا ایک بفرا ہوا سمندر ہوا کرتا ہے، اور اس طرح بندے کی جو ہے وہ خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور جنون اور دیوانگی کسی کیفیت کو اختیار کر جاتی ہیں. اور کبھی کبھار بندے کی خواہشات جب پوری نہیں ہوتی تو ایک سوکھا ہوا دریا جیسے ہوتا ہے، اس کی مانند اس کی خواہشات ہو جاتی ہیں اور پھر ضرورت پر اس کا اکتفا، اس کا اختتام ہوا کرتا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو خواہش عمر کے ہر حصے کے تعلق سے الگ الگ اور جدا جدا ہوا کرتی ہیں. بچپن میں آدمی ہوتا ہے تو بچپن کی خواہشات، آدمی کہاں ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے. آدمی میں لفظی معنی میں لے رہا ہوں اس کو، کہ لفظی معنی کے اعتبار سے تو بچہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا. تو اس حوالے سے میں اس کو لے رہا تھا کہ بچپن میں جب شخص ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بچپن کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہیں. پھر تھوڑا لڑکپن میں آتا ہے تو خواہشات کچھ مزید نیا رنگ اختیار کر لیتی ہیں. جوانی کے عالم میں آتا ہے تو خواہشات تبدیل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر بڑھاپے کے عالم میں آتا ہے تو اور خواہشات ہو جاتی ہیں. تو جیسی جیسی عمر ہوتی ہے خواہشات کی ترجیحات بھی اسی طرح کی ہو جایا کرتی ہیں. پھر بندہ آپ کی معذرت، آپ کی بات یوں کاٹ رہا ہوں کہ یہ بات اسی وقت کرنے کی ہے کہ آپ کی اس وقت خواہش کا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ ہزاروں خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ہیں، ہر خواہش پہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو بہرحال خواہشیں بہت زیادہ ہیں اور یقیناً اچھی ہیں، نیک ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان پر جو ہے وہ موت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. مہروز بھائی، آپ نے جو دو حدیثیں پڑھی ہیں، میں چاہوں گا کہ میں بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ حدیثیں جو ہے پیش کر دوں. بالکل. سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار وہ شخص ہے جو محاسبہ کرے اور آخرت کی نیکی کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انعام آخرت کی امید رکھے. ایک اور حدیث مبارکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. حرص و طمع میں گم رہنا، نمبر 2 نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، اور نمبر 3 اپنے آپ پر فخر کرنا. اچھا مہروز بھائی، انسانی جو جبلت ہے یا انسانی فطرت ہے اس میں خواہشات رکھ دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسلامی یعنی اس کے مزاج کا حصہ ہے. اس کے مزاج کا حصہ ہے. پھر خواہشیں مختلف ہیں. آپ نے بھی اشارہ فرمایا، مال و دولت کی خواہش ہے، کھانے پینے کی خواہش ہے، وہ خواہش ہے جو نسل انسانی کے بقا کے لیے ضروری ہیں، وہ خواہشات ہیں. تو یہ تمام خواہشیں اپنی جگہ پر، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے یا اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہر خواہش بری نہیں ہے. جب تک وہ خواہش شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتی تو اسلام ایک مسلمان کو ان خواہشات سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتا ہے. اچھا پھر مہروز بھائی، خواہشات ایسی چیز ہیں کہ بعض اوقات انسان کو پھنسا دیتی ہیں. بڑی بڑی پریشانیاں، آزمائشوں میں ڈال دیتی، بڑی بڑی آزمائشیں صرف خواہش کی وجہ سے آتی. میں ایک چھوٹی سی سٹوری نقل کرنا چاہوں گا. قدیم زمانے میں ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند، یہاں پر وہ جو بندر پکڑنے کا ایک طریقہ تھا نا، وہ پوری دنیا میں صرف یہی تھا، کہیں اور نہیں تھا. وہ کیا تھا کہ وہ ناریل کا جو پھل ہے، ناریل، اس میں تھوڑا سا سوراخ کر کے اس میں ایک عدد کیلا رکھ دیتے تھے اور اس کیلے والے ناریل کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. اس کے بعد اب وہ زمین میں سوراخ باقی ہے، اب وہ بندر آئے گا، اس نے کیلے کو دیکھنا، اس نے کیلے کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اس ناریل میں ڈالنا ہے اور مٹھی وہ بند کرے گا. اب وہ اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو اس ناریل سے باہر نکالنا چاہے گا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں نکلے گا. اب وہ اپنی خواہش کی پیروی میں لگا ہوا ہے اور اتنے میں شکاری آ جائے گا جس نے وہ جال اس کے لیے بچھایا ہے، وہ آ کر اس کو گرفتار کر لے گا. اچھا، تو بندر ایسے پکڑے جاتے تھے. بعض صوفیاء نے فرمایا کہ بعض انسانوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں،
اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، اپنی جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنے کی خاطر وہ اس حد تک گر جاتے ہیں یا اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں چلتا اور وہ تباہی کے گڑھے میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو خواہشات انسان کو بعض اوقات مصیبت کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی یوسف بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارا خواہشات کا موضوع چل رہا ہے، عبد الواجد بھائی نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ فی نفسی ہی خواہشات جو ہے وہ بری یا اچھی ہونے کا جو مدار ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آیا اس کی جو وہ خواہش ہے دین اسلام، شریعت اور اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جی اگر انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، اس کو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اس کا تابع کر کے اگر وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے ثواب کا ذریعہ اور باعث بنتی ہے۔ جی اور اگر وہ فقط اپنے نفس کی پیروی کے لیے وہ کام کرتا ہے یا اس خواہش کا اظہار کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی نظر میں مذموم ہے۔ ایک فطری سی خواہش انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہے، مال اور دنیا کی خواہش، پیسے کی خواہش، امیر بننے کی خواہش۔ قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس بات کو سورہ قصص کے اندر بیان کیا۔ قارون کے خزانے اور اس کی مالداری اور اس کے غنا کے سے کون واقف نہیں ہے، اس کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ اور قارون کے خزانے کی اور اس کی مذمت قرآن کریم اور احادیث کریمہ کے اندر جس قدر کی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کا مال اس کے جو ہے وہ نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے تھا۔ جی ایک بار قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا قارون کا کہ ایک بار قارون جو ہے وہ بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، بہت بڑے مال و دولت کا ایک انبار کے ساتھ گویا کہ وہ جا رہا تھا۔ جی اور اب لوگ دیکھنے لگے کہ اتنا عالیشان لشکر ہے اور اتنا جو ہے پیسہ ہے، اتنا مال ہے، اتنا بڑا جو ہے لاؤ لشکر لے کر یہ شخص جا رہا ہے، تو لوگوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جو دنیا دار یا دنیا کی خواہش رکھنے والے لوگ تھے تو انہوں نے کیا کہا، آئیے قرآن کو سنتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یا بڑے ہی زیب و زینت کے ساتھ وہ جب اپنی قوم میں نکلا تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی خواہش رکھنے والے لوگ تھے وہ اس قارون کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ وہ کہنے لگے کہ قارون کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے، کاش ہمیں بھی کوئی ایسا خزانہ مل جاتا جیسا قارون کے پاس خزانہ ہے۔ وہ اس کی چمک دمک دیکھ کر متاثر ہو گئے اور ان کو بھی یہ ہونے لگا جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سڑک پر اچھی گاڑی گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار کاش یہ گاڑی ہمارے پاس ہوتی۔ کسی کا اچھا گھر یا بنگلہ یا کوٹھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے پاس ہوتا، ہمیں بھی ایسا مل جاتا، ہمیں بھی اس طرح کی کوئی چیز مل جاتی۔ ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے قرآن کریم نے بڑے زبردست انداز کے اندر اس بات کو تمثیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی بڑا خزانہ ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ اس کو مال و دولت دیا گیا ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو خزانہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وقال الذین اوتوا العلم، اب دو گروہ ہیں، ایک وہ گروہ ہے جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کا مال و دولت چاہتا ہے، دنیا کی خواہش رکھتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، وہ صاحب علم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، وہ کہنے لگے تمہاری خرابی ہو، ثواب اللہ، اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ثواب عطا فرمائے گا ایمان والوں کو اور نیک لوگوں کو، وہ اس سے بہتر ہے جو قارون کو دیا گیا ہے۔ اچھا یوسف بھائی، یہ آخرت میں بھی یعنی کیفیات ہوں گی، دنیا میں بھی یہ کیفیات ہیں عمران بھائی، اور خواہشات کی تکمیل ایسا لگتا ہے مطلب ہونی نہیں ہے۔ ایک خواہش ہوگی، میں نے ایک بڑا واقعہ پڑھا بڑا پیارا کہ اگر تمہارے پاس 10 روپے آئیں گے تو اب خواہشات جو پیدا ہوں گی وہ 10 خواہشات 10 روپے والی پیدا ہوں گی، 100 روپے کی خواہشات ہو جائیں گی، تو ان میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہوگی،
لیکن خواہشات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. اچھا جو تکمیل ہوتی ہے، جیسے ایک خواہش کی پوری ہوئی، کوئی ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی، وہ پوری ہوئی، جب وہ پوری ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگلی خواہش پیدا ہو جائے گی. یعنی ایک سیریز ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی چیز ہے. اصل میں بات یہ ہے مہروز بھائی کہ انسان جو ہے نا فطری طور پر حریص ہوا کرتا ہے. انسان فطری طور پر حریص ہے، لالچی ہے. تو اب جو اس کو چیز ملتی ہے وہ اسی کی لالچ میں پڑھ کر اس سے بہتر کے تگودو میں اس سے اعلیٰ کو حاصل کرنے کے اندر لگ جاتا ہے. اور اسی طرح پھر وہ وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. اللہ. اور کسی نے تو یہ بھی لکھا ایک بات پر کہ ہمیں رونا چاہیے، اور پھر اس نے کہا کہ اس بات پر نہیں کہ ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس بات پر رونا چاہیے کہ ہم تو خواہشات کے غلام ہو چکے ہیں کہ جیسی جو ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں بندہ ویسا جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا کرتا ہے. اب اس کے اندر خواہشات کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بنیادی طور پر خواہشات کی اپنا جو حیثیت ہے کہ خواہش وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے، اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اس خواہش کی نوعیت کیا ہے، ہاں اس کی نوعیت کیا ہے، اس حساب سے یہ حکم اس کے اوپر لگایا جائے گا. تو جیسی خواہش ہوگی ویسا ہی بندہ جو ہے اس کے اوپر غور کر کے اس کے تگودو میں لگ جانا چاہیے. اللہ والوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، اللہ والوں کی بھی تمنائیں اور خواہشات ہوتی ہیں. آپ نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب کسی مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ مال لانے کا ارشاد فرمایا تھا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تھا کہ آج میں زیادہ مال لے آؤں گا، خواہش تھی کہ نیکیوں میں ان سے بڑھ جاؤں. تو یہ سارا واقعہ ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا بنیادی کانسیپٹ کیا تھا، اس کا مرکزی کردار کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی کہ نیکیوں میں ان سے سبقت لے جائیں. اور بالکل اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. اور اسی کا جو ہے اللہ رب العزت نے حکم بھی ارشاد فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات، فرمایا نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. تو نیکیوں کی اگر خواہش ہے، جائز کام کی خواہش ہے، اچھے کام کی خواہش ہے، نیکیوں کی اگر خواہش ہے تو اس میں تو ہمارا اسلام بھی ہم سے یہ طلب کرتا ہے، اسلام کا یہ مطلوب ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں اور اس کو جو ہے وہ مزید آگے لے کر جائیں، نیکیوں کو مزید حاصل کریں اور اپنے لیے آخرت کا راستہ آسان کریں. بھائی آپ جو بزرگوں کی خواہشات کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں تو یاد آ گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور 3 خواہشات. اللہ کیا بات ذکر کی ماشاءاللہ. مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایت کے اندر ہے. جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، آپ کی کیا خواہش ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ رسول اللہ. یعنی میری خواہش یہ کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بس دیدار کرتا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے رہیں اور میں سرکار کا دیدار کرتا ہوں. یہ بھی خواہش. نمبر 2 انفاق مالی علی رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرنا، دین اسلام کے لیے اپنے مال کو قربان کرنا. اور تیسری خواہش ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہمیشہ رہے تاکہ میری آپ کے ساتھ نسبت قائم رہے. ان کی خواہشات ایسی ہی ہوتی تھی واقعتاً، جیسے کہ حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا مرض الموت آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنی آخری خواہش کا جو اظہار کیا وہ یہ کیا کہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف بن اسبات نے مجھ سے کہا کہ میں اللہ عز و جل سے 3 چیزوں کا طلبگار ہوں، 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں. ایک یہ کہ جب موت آئے تو میری ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو، میں کسی چیز کا مالک نہ ہوں. دوسری یہ کہ مجھ پر قرض بھی نہ ہو. اور تیسری یہ کہ نہ ہی کمزوریوں کی وجہ سے میری ہڈیوں پر گوشت ہو. تو میں اس حالت میں انتقال کروں. اور پھر اس کا آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ تینوں خواہشات ان کے رب عز و جل نے پوری فرمائی. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتا ہے، ایک غزوے کے موقع پر آپ بالکل شہید ہونے والے تھے اور بالکل جاں بلب تھے نا، تو کسی نے کہا کہ زیاد کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جو ہے مجھے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا دیدار کرتے کرتے میں دنیا سے
وہ شعر ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے ان کو پیش کیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں. وہ آپ کو شعر بتا رہے تھے اسی موضوع پر. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہو. اچھا، جب یہ پورا ہوا تو پھر کیا فرماتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر جان دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں آقا کے جلووں میں، اور پھر یہ فرماتے ہیں فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. اب اسی طرح خواہشات کو دیکھا جائے تو ہمیں اللہ والوں کی، صحابہ کرام کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، کچھ خواہشات اللہ والوں کی بہت ساری خواہشات ہمیں نظر آتی ہیں. اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے، کیا؟ ایک بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہر خواہش بری نہیں ہے. ہر خواہش بری بھی نہیں ہے، اور خواہش فطرت انسانی، مزاج انسانی میں داخل ہے. اور میں تو یہاں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی نگران شورا جب تشریف لائیں گے اصل میں، تو اصل سیزن تو پھر شروع ہونا ہے. اور یعنی جسے کہتے ہیں نا وارم اپ راؤنڈ جب ہونا ہے، اور وہاں پہ جو سوالات کرنے ہیں. ابھی تو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری خواہشات ایسی ہیں سینے میں دبا کے رکھی ہوئی ہیں کہ جب نگران شورا آئیں گے تو جب ہی وہ پوری ہوں گی. تو نگران شورا آتے ہیں تو کچھ سوالات، کچھ خواہشات، کچھ تمنائیں ہماری بھی ہیں نگران شورا کے حوالے سے، اور کچھ آپ کی بھی ہوں گی. تو انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری مجلس جو ہے کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی نگران شورا سے رابطہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ان کی مصروفیت اور جدول کا سلسلہ ہے، تو جیسے ہی ترکیب بنتی ہے نگران شورا ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کے ساتھ ہوں گی، مدنی چینل کے اسکرین پر ہوں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے، آپ کو مدنی پھول بھی دیں گے. تو آپ اس دوران اپنی کالز ریکارڈ کرا سکتے ہیں، اپنے جو بھی پیغامات ہیں وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور پھر جو خواہشات ہوں گی کیسے کیسے پوری کرنی ہے یہ بھی پوچھیں گے. بہت ساری خواہشوں کا مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ پوری کیسے ہوں گی. صحیح. اگر آپ کو چائے کی خواہش ہے تو میرے پاس تو آ چکی ہے، آپ لوگوں کے پاس میں انشاءاللہ بھی آ جائے گی، بسکٹ بھی آئیں گے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. عبد الواجد بھائی، جو خواہشات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا تھا کہ مزاج کا حصہ ہیں، اور صحیح بات ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کا انداز پڑھتے ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیزیں، خواہشات کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ ان معنوں میں سنت بھی ہے کہ جو اچھی بہترین سنت، ان معنوں میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ہے. اگرچہ سنت تو اسی کو کہیں گے جو تواتر وہ 3-4 دفعہ کچھ دفعہ ثابت ہو تو پھر ہی اسے سنت کہا جائے گا. لیکن بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمران بھائی ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض چیزوں کی خواہشات فرمائی ہیں، اور وہ چیزیں بھی اتنی شاندار ہیں، ان کو پسند فرمایا ہے. مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے یہ 3 چیزیں پسند ہیں: نماز کے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اچھی نیک عورتیں، اور خوشبو. یہ جو ہے یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے. میں اس سینیریو میں لے رہا ہوں، نہیں تو ظاہر سی بات ہے نفسانی خواہشات سے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہیں، طیب ہیں، اس سے بری ذمہ ہیں. تو بہرحال یہ ثابت ہے. اب یہ خواہشات جیسے کہ کہا کہ ہر خواہش تو بری نہیں ہے، لیکن اس کی لمیٹیشن کیسے بنائیں گے، باؤنڈری کیسے بنائیں گے، اس کی حدود کا تعین کیسے کریں گے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ شریعت ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم نے جو بھی کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، اور جس قدر بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت طے کرے گی. اس حد تک ہم نے جانا ہے اپنی خواہش کی تکمیل میں، اور شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے تو یہ درست ہے. اور اس حد تک نہیں جانا، شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی تو یہ بات غلط ہے. اچھا، میں دوبارہ وہ پچھلی بات کی طرف لوٹنا چاہوں گا جو آپ نے بھی فرمائی تھی کہ انسان کی فطرت میں خواہش ہے. تو جب انسان کی فطرت میں خواہش رکھی گئی ہے تو کیا یہ مذموم ہے؟ قبلہ مولانا یوسف صاحب نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی تھی کہ خواہشات جو ہے نا وہ شریعت ہی طے کرے گی کون سی خواہش اچھی ہے، کون سی بری ہے. ٹھیک ہے. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پر آپ کو بعض ایسے گروہ ملیں گے، بعض ایسے مذاہب ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ خواہش ہے ہی سراسر بری. ٹھیک ہے. اب جو اس نقطہ نظر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے مہروز بھائی، یعنی ایک فطری جو صفت ہے انسان کی اسی کا انکار کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو جو اس نقطہ نظر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ شرمندگی میں ساری زندگی بسر کرتا ہے. زندگی ہر ٹائم ایک ایسے ناکردہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور شرمندگی میں رہتا ہے کہ جس کا وہ قصوروار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلامی نقطہ نظر سے آپ پاک پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک، آپ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں. آپ کی خواہشات جب بلوغت کے بعد آپ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ بری ہیں، مذموم ہیں، تو تب آپ گنہگار ہوتے ہیں.
تو خواہشیں تو ایسی ہیں کہ جتنی ہوں وہ ختم نہ ہو. اور آپ نے فرمایا تھا کہ خواہشات کی جو تکمیل ہے، نفس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال اس بچے کی طرح ہے کہ جسے آپ جتنا دودھ پلائیں وہ اتنا ہی زیادہ دودھ کا تقاضا کرتا ہے. اچھا، اب یہاں میں مطلب حرام خواہشات کی طرف نہیں جا رہا. ہمارے بعض صوفیاء کرام نے جو دین کی روح کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے حلال خواہشات کے بارے میں بھی ایک باقاعدہ حد جو ہے وہ طے کی ہے، اس وجہ سے کہ کہیں حلال میں آپ اسراف میں مبتلا نہ ہو جائیں، حلال میں آپ حد سے نہ گزر جائیں اور آپ کو وہ حلال کہیں حرام کی طرف نہ لے کر چلا جائے. اللہ اکبر. تو یہ اسلام کی خوبی ہے، اور ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں یہ اس مذہب کی خوبی ہے کہ ہمیں وہ زندگی کے تمام مطلب سفیئرز آف لائف میں زندگی کے تمام تقاضوں سے، خواہشات سے لطف اندوز ہونے کا حکم بھی دیتا ہے، اجازت بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس طرف بھی نہیں جانے دیتا کہ جس طرف اگر ہم جائیں تو ہم انسان ہی نہ رہیں بلکہ حیوان اور جانور بن جائیں. یعنی آپ کی بات کو میں یوں لوں کہ ایک حلال کی باؤنڈری ہے جی، اور ایک حرام کی باؤنڈری ہے، اس کے بیچ میں جو اسپیس ہے اس میں بھی ایک حد کا تعین کیا ہوا ہے، مشتبہ، کیونکہ مشتبہ جو چیزیں ہیں ان میں بھی ایک حد کا تعین کیا ہوا ہے. اور یہ بات عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے مطلب بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں یا گاڑی بہت اسپیڈ میں ہے اور آپ کو ایک باؤنڈری پہ جا کے رکنا ہے تو آپ کو اس سے پہلے ہی کچھ رکنے کی کوشش شروع کر دینی ہوگی. اگر آپ بالکل ہی اپنی لائن پر آ کر، یعنی جہاں پہ آپ کو اسٹاپ ہونا ہے وہاں پہ آ کے رکنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ وہ لائن جو ہے، وہ باؤنڈری جو ہے وہ آپ کراس ہی کر جائیں، تو پھر آپ کا چلان بھی ہو سکتا ہے اگر سگنل توڑنے کے. یہ خواہشات کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کی دو حیثیتیں ہیں. جی، اب خواہشات صوفیاء کرام نے لکھا کہ جس قدر بندے کی خواہشات وسیع ہوں گی، جس قدر خواہشات بندے کی زیادہ ہوں گی، جی، وہ شخص بے سکونی کا شکار بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے یہ بات بالکل درست ہے. صحیح. بندے کی جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، حالت اضطرار کے اندر آ جاتا ہے. پھر اپنی وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت سارے کام کر پڑتا ہے، کر ڈالتا ہے کہ جو نہیں کرنے چاہیے. جی. اب اس کے لیے چاہے وہ ناجائز کام کرنے پڑے ہوں، چاہے جائز کرنے پڑے ہوں، چاہے کسی کا حق طرف کرنا پڑا ہو یا کچھ بھی کرنا پڑا ہو، وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بسا اوقات انسان ایسا کر گزرتا ہے. اور پھر بھی اگر خواہش پوری نہ ہو جی تو پھر بندہ بے چین ہو جاتا ہے، راحت و سکون اور بے اطمینانی کی کیفیت میں آ جاتا ہے. لیکن بعض خواہشات ایسی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ وہ اگر خواہش ہو بھی تو راحت و سکون کا سبب بنا کرتی ہیں. جیسا کہ اب خواہش ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کا شرف مل جائے، جی، حاضری مدینہ کا موقع مل جائے، حج کا موقع مل جائے. یہ خواہش ایسی ہے کہ اس خواہش کو بندہ سوچتا ہے. اچھا، یہ خواہش تو ایسی ہے دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے نا کہ اگر بندہ کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی چیز کسی چیز کو اس کو خواہش ہے اور پھر پتہ لگا کہ فلاں بھی اس کی خواہش رکھتا ہے تو ایک جو ہے وہ مقابلے کی فضا بن جاتی ہے. جی، وہ ایک جو ہے عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے، ماحول عجیب ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو مدنی خواہشات ہیں، یہ جو اسلامی خواہشات ہیں، اس کے بارے میں اگر پتہ چلے کہ میرا جو مطلوب ہے وہی فلاں کا بھی مطلوب ہے تو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے، اس سے جو ہے ارادت بڑھ جاتی ہے. حاضری مدینہ کا پتہ چلے کہ وہ بندہ بڑا عاشق رسول ہے، مدینے کی حاضری کے لیے تڑپتا ہے، تو بندہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عشق کا صدقہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ مدینہ شریف کا عشق اور محبت جو ہے وہ عطا فرمائے. تو یہ دو حیثیتیں ہیں، ہمیں اپنا یہ تعین کرنا ہے آج کے سلسلے کے اندر. مدنی چینل کے ناظرین، جی، یہ آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں اور ہم سب اسلامی بھائی بھی کرتے ہیں. ہمیں اپنا یہ تعین کرنا ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ ہمارے لیے راحت و سکون کا باعث ہیں یا میری خواہشات، ہماری خواہشات جو ہیں وہ بے اطمینانی اور بے سکونی، بے چینی کا سبب ہیں. اگر اس کا تعین کر لیں اور اس کے مطابق چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سلسلے سے ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہوں گے. عمران بھائی، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے بہت ہی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی. اس کے ساتھ عبد الواجد بھائی نے ایک جو لفظ کہا تھا اس کے تحت میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. عبد الواجد بھائی نے کہا کہ نفس کی جو مثال ہے ایک دودھ پیتے بچے کی طرح ہے. اچھا، یہ نفس کی ایک طرح کی فطرت ہے کہ آپ اس کو جتنی اس کی خواہشات پوری کرتے چلے جائیں گے وہ مزید حلوی مزید کا مطلب جو ہے نا وہ تقاضا کرتا رہے گا.
اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے، مزید آگے بڑھتا رہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے جی تو پھر وہ ناجائز چیزوں کا تقاضا کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر ہم اس جہت پر اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں بہت خوبصورت. جی تو ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام علیہم رضوان، اچھا اولیاء کرام رحمہم اللہ، وہ جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو، یہاں تک کتابوں میں واقعات ملتے ہیں عبد الواجد بھائی کہ جی. ٹھنڈا پانی پینا ترک کر دیا، جی اپنے نفس کو بہت دور سے، جیسے کہ مہروز بھائی نے مثال، بہت دور سے روک رہے ہیں جی. تاکہ اس کے قریب ہی جانے کی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو میں روک لوں. اچھا ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، دنیا کے جو نظارے ہیں ان کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، تاکہ ہم نفس کو اس کی جائز چیزیں بھی نہیں دیں گے تو وہ ناجائز چیزوں کا تقاضا نہیں کرے گا. قرآن کریم نے دیکھیں کتنے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے اس کو نفس کو روکنے کے بارے میں بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کتنا اس پر اجر عطا فرما رہا ہے، اور اسلام کی نظر میں وہ شخص کتنا قابل احترام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اب بعض خواہشیں ایسی نفس کر رہا ہے کہ جو گناہ کی طرف لے جانے والی، لیکن اب نفس کو کیا کرنا ہے؟ ڈرانا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے حساب کتاب کا خوف دلانا ہے. اور یہ اس کو جو ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر یہ راسخ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات پوری کرنے سے منع کرے، روکے رکھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سبحان اللہ. تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا. سبحان اللہ. اور اسی بات کو ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو جو نفس کو جائز خواہشات سے روکتا ہے، پھر ناجائز خواہشات کی طرف بڑھنے سے اللہ کا خوف دلاتا ہے اور اس سے رک جاتا ہے، اس سے باز آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سبحان اللہ. اچھا پھر یہ کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اپنے آپ کو ان تقاضوں سے روک لیتے ہیں تو وہ کتنے اللہ کے نیک اور پیارے اور مقرب بندے ہو جاتے ہیں. اور اسلام جو ہے وہ اگر ہمیں کسی خواہش سے روکتا ہے اور وہ بری ہے تو اس کا آلٹرنیٹو بھی فراہم کرتا ہے، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی. بحیثیت مسلمان جیسے ہمارا ایمان جو ہے وہ آخرت پر ہے. اگر کوئی نوجوان ہے اور جوانی کا منہ زور تقاضا اسے کسی بہت بڑے گناہ پر ابھارتا ہے تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یاد کرے. حضور فرماتے ہیں کہ جس کو کسی نے گناہ کی دعوت دی، حدیث مبارکہ کا مفہوم، اور وہ اس طرف نہ گیا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. عبد الوجید بھائی ایک روک کر میں آیت کی تصحیح کروں گا تھوڑی سی. جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سبحان اللہ. جی اچھا، تو جو جوانی کے منہ زور تقاضوں کو لگام دے دے، اس کو کوئی صاحب منصب گناہ کی طرف بلائے لیکن وہ رک جائے خدا کے خوف کی وجہ سے، اس کی رضا چاہتے ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا نوجوان جو ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. سبحان اللہ. اچھا، ہر تقاضا آپ کو کھینچے گا، آپ اپنے آپ کو روکیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے چھما چھم برستی ہیں. شراب پینے کی اگر بری عادت ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ شراب سے اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس شریعت کے حکم کو یاد کرے جس میں کہا گیا کہ جو آج شراب سے بچتا ہے اس کو قیامت کے دن اس کو جنت میں شراب طہور پلائی جائے گی. سبحان اللہ. جو آج کے دن بڑی محنت سے کمائی ہوئی اپنی کمائی کو، مال و دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کر دے، اگرچہ اس کا نفس، اس کی خواہش اس کو روکے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آج 1 دے رہا ہے، کل اللہ نے چاہا تو 70 اور اگر چاہا تو اس سے بھی زیادہ اس کو ملے گا. تو بحیثیت مسلمان آخرت کی طرف، آخرت کے تقاضوں کی طرف، آخرت کے انعامات کی طرف اگر ہماری نظر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم خواہشات سے اور بری خواہشات سے بچ جائیں گے. تو خواہشات کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ خواہشات تو ایک فطری چیز ہے. جی. اچھا، فطری تقاضے بہت سارے ہیں، خواہشات کے علاوہ بھی بہت سارے فطری تقاضے ہیں، یعنی ہماری جبلت میں، ہماری فطرت میں، ہمارے مزاج میں وہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں. لیکن اگر ہم بے لگام ہو کر ان کے پیچھے چلتے ہیں تو بہرحال وہ دنیا میں بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں اور آخرت میں بھی نقصان پہنچاتی ہیں. اب یہ دیکھنے ہی کا ایک صفت ہے
ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہماری آنکھوں کے ذریعے ہمیں یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ ہم کسی کو دیکھ سکتے ہیں، کانوں کے ذریعے ہم سن سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حدود و باؤنڈری ہمیں طے کرنا پڑیں گی۔ اب خواہشات کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ہم بے لگام نہیں ہو سکتے کہ ٹھیک ہے جی جو خواہش آ رہی ہے ذہن میں، دل میں، مزاج میں، اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ یہاں میں 2 احادیث کریمہ کوٹ کرنا چاہوں گا جو اسی حوالے سے مجھے نظر آ رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے۔ اب دیکھیے عقل مندی کا تعین کیا جا رہا ہے خواہشات کے حوالے سے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو کمزور کر دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے، اور عاجز اور لاچار بے بس ہے، کمزور ہے، گویا کہ وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عز و جل پر لمبی امیدیں رکھے۔ اب یہ کہ عقل مند وہ ہے جو نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرے، کمزور کرے اور ان پر حاوی آ جائے۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اسلاف نے حلال چیزوں پر بھی روک ٹوک لگائی اس لیے کہ وہ حرام میں نہ جا پڑے۔ ایک ایسے بڑا پیارا واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ علیہ رحمت ہے، انہیں کسی حلال چیز کی طلب تھی لیکن وہ ضروریات میں سے نہیں تھی، ایسی چیز نہیں تھی کہ اسے استعمال نہ کریں تو دنیا کا دین کا کوئی نقصان ہو، ایسی چیز نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے۔ تو انہوں نے 30 سال تک وہ چیز استعمال نہیں کری، وہ حلال چیز کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، وہ 30 سال تک انہوں نے استعمال نہیں کری، یہاں تک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تو پھر کہیں جا کر انہوں نے وہ چیز استعمال کری۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند اور دانا وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے احسن طریقے پر تیاری کرے، یہی حقیقی دانا لوگ ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا نفسانی خواہشات سے بچتے رہو کیونکہ یہ آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اور عمران بھائی واقعتاً ایسا ہے کہ یہ جو خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات جیسے کہ حدیث پاک میں آئے کہ اندھا اور بہرا کر دیتی ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے ہم معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں، آپ دیکھیں لوگوں کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں، مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی یہ کیوں کر رہا ہوں؟ میری مرضی، میری خواہش ہے، میرا عمل ہے، میرا معاملہ ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میں کچھ بھی مانگوں، میں کچھ بھی کروں، آپ کو اس سے کیا؟ اب اگر ہم دیکھیں تو لباس کے حوالے سے خواہشات بڑی مختلف ہوتی ہیں، وہ خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے انوکھا، سب سے منفرد، سب سے الگ اسٹائل کا لباس پہنوں۔ اسی طریقے سے رہنے سہنے کے اعتبار سے بھی مختلف خواہشات ہوتی ہیں، گھروں کے حوالے سے مختلف خواہشات ہوتی ہیں، گاڑیوں کے حوالے سے مختلف خواہشات ہوتی ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں نے مشغلے خواہشات کے پالے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی جو ہے وہ گھڑیاں جمع کر رہا ہے، کوئی ڈاک ٹکٹ جمع کر رہا ہے، تو سکے جمع کر رہے ہیں، تو اس طریقے کی وہ خواہشات ہوتی ہیں۔ اب یہ جو خواہشات ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ موضوع کی طرف واپس آئیں گے، لیکن پہلے کوئی کہا جا رہا ہے کچھ کالز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کالز والوں کی خواہشات ہیں وہ شاید ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، تو بڑھتے ہیں کالز کی طرف۔ جی پہلی کال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں راول پنڈی پنڈورا سے نیم لودھی بات کر رہا ہوں، آج آپ کا ٹاپک خواہشات ہے، جو کہ بہت اچھا ٹاپک ہے، اور مجھے اس میرے خیال میں مدنی ماحول میں ہوئے تقریباً 8 یا 9 سال ہوئے ہیں جب میں اس ماحول میں نہیں تھا، تو اس ٹائم میری خواہش تھی جب آنے کے مسجد میں 10 وغیرہ ہوتا تھا تو سبز پگڑی والے 10 دینے آتے تھے، تو میری خواہش تھی کہ کاش ان کو بھی ٹی وی چینل کوئی مل جائے جہاں پر ہم لوگ ہر لمحہ اس کی نشست سے فائدہ اٹھا سکیں، تو میری یہ خواہش اللہ کا شکر ہے کہ فوراً پوری ہوئی۔ اور اب میری اور 2 خواہشات ہیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جہاں دعوت اسلامی نے اتنی ترقی کی ہے اور انٹرنیٹ ریڈیو بھی آ گیا ہے، تو میری خواہش ہے کہ اب FM ریڈیو پر بھی دعوت اسلامی آ جائے تو ہم لوگ اس سے ہر لمحہ فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ یہاں پر لائٹ کا اتنا پرابلم ہے کہ لائٹ 10 گھنٹے نہیں ہوتی ہے، خاص کر دور دراز علاقوں میں، تو جب لائٹ ہوگی تو نیٹ کام کرے گا، تو اس لیے FM پہ اگر دعوت اسلامی آ جائے اور انٹرنیٹ کے بغیر بھی ریڈیو ہو تو بہت اچھا ہے، اس سے ہم ہر لمحہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور نمبر 3 میری خواہش ہے کہ اللہ کرے مجھے اتنا مال دولت اللہ پاک دے کہ میں دعوت اسلامی کے تحت جہاں مسجدیں اور مدرسے بن رہے ہیں ان میں فنڈ بھی دے سکوں، اپنے والدین کی اس سال ثواب کے لیے مسجد بھی بنا سکوں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات قبول فرمائے، ماشاء اللہ عز و جل، مرحبا، آپ کے جذبات ہیں
آپ نے اپنی ایک خواہش کا بیان بھی فرمایا کہ خواہش تھی اور پوری ہو گئی ہے، الحمدللہ علی احسانہ، جائز خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے، نعمت کی صورت میں اگر ہے وہ مل جائے تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے۔ آپ نے جو مشورہ دیا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ مشورہ ہم مجلس کے سامنے رکھ دیں گے۔ امید ہے کہ نگران شورا سلسلہ سن رہے ہوں گے تو ان تک بھی پہنچ چکی ہوگی، اور اگر ممکن بن پڑا دعوت اسلامی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف مجالس ہیں، ان کے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے جدید دور سے ہم آہنگ رہتے ہوئے شریعت کی حدود میں دین اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائیں، اور دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جو بھی جائز ذرائع جن کی ہمیں اجازت ملتی ہے اور تنظیمی طور پہ بھی ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں تو انہیں استعمال کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، انہیں اختیار کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ایسا کرتا، تو بالکل یہی جذبات ہمارے بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جتنا ہمیں دیا ہے، اور اس پہ آپ کو اپنا جو بھی آپ کے مطلب یہ نیت ہے، اللہ رب العزت دلوں کے حال سے باخبر ہے، وہ اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات کے تحت علماء نے اس طرح کی روایات لکھی ہیں کہ اس پہ ثواب ملتا ہے، نیت پہ ثواب ملتا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا، ہم بھی نیت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران بھائی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم بہت بڑے پیمانے پہ جا کے کوئی ڈونیشن دیں، ایک تو یہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ڈونیشن تو ہم میں سے ہر ایک شخص دے ہی سکتا ہے۔ 1 روپیہ تو دے سکتے ہیں، 10 روپے دے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اس اسلامی بھائی نے نا اپنی وش لسٹ کا اظہار کر دیا ہے، جی، خواہشات کی فہرست کا اظہار کیا ہے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی جو ہے وہ وش لسٹ ہوا کرتی ہے، خواہشات کی فہرست ہوا کرتی ہے، کسی کی دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے، کسی کی دینی اعتبار سے ہوتی ہے۔ اور جو آپ نے بات کی کہ جو ہمارا ذہن ہے، جیسے ہمارے اس اسلامی بھائی نے ارشاد فرمایا، واقعی آپ کا کہنا درست ہے۔ حدیث مبارک میں بھی جو ہے وہ یہی ارشاد فرمائے گا، فَإِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، کہ سخاوت جو ہے وہ دل کی ہوا کرتی ہے۔ کسی کے پاس جو ہے وہ کروڑوں روپے ہیں، وہ جو ہے کچھ دیتا ہے، اور کسی کے پاس ہے ہی 10 روپے، وہ اس میں سے 8 روپے دے دیتا ہے، اس میں سے 5 روپے دے دیتا ہے۔ تو غنا کا تعلق جو ہے، اپنا سخاوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے۔ جتنا دل کی سخاوت ہوگی بندہ اتنا جو ہے راہ خدا میں خرچ کیا کرتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی نگران شورا بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیدیں آ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ ہے وہ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر پیر صاحب کے بعد انشاءاللہ نگران شورا بھی تشریف لے ہی آئیں گے۔ چلیں جی، دکھائیے کیا ہے۔ محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کعبے پہ چٹائی تیرے در کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے عاشقان رسول، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ میرے پاس اشکوں کے برسات ہے، اس میں ایک بہت پیاری حکایت لکھی ہے کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے روزہ انور پر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ تو روزہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ تمہارے دربار کا گدا ہوں میں، سائل عشق مصطفیٰ ہوں، پید شاہ غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ۔ خوشخبری، آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 9:15 بجے اور تقریباً 9:30 بجے اجتماع ذکر و نعت ہے، اور اس میں الحمدللہ مدینہ شریف کے زائرین جو عاشقان رسول ہیں دعوت اسلامی والے، وہ بھی تشریف لائیں گے اور ان کو رخصت کریں گے انشاءاللہ۔ میری بھی نیت ہے میں بھی حاضری دوں انشاءاللہ۔ آپ بھی تشریف لائیے یا پھر مدنی چینل پر حاضر رہیں، خوب انشاءاللہ نعتیں پڑھی جائیں گی، اور یہ بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ حاضرین اور ناظرین کے کال بھی لیے جائیں گے اور سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ مدنی چینل پر براہ راست انشاءاللہ یہ سب ٹیلی کاسٹ ہوگا،
जरूर शिरकत कीजिएगा। आज रात 9:30 बजे मदनी चैनल पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आज रात भी मदनी मुज़ाकरा और इज्तिमा ज़िक्र-ओ-नात का सिलसिला होगा, इसमें भी आप शिरकत कीजिए जैसे कि अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया। अच्छा, मदनी चैनल पर तो ये जाएगा इमरान भाई, लेकिन यहाँ आके सुनने की भी अपनी बरकत है, फैज़ान मदीना में आकर सुनने की भी अपनी बरकत है। बिल्कुल। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। कोशिशें जारी हैं कि निगरान शूरा जो है हमारे साथ ये वीडियो लिंक के ज़रिए हमारी गुफ्तगू में शामिल हो जाएं और फिर हम उनसे अपने सवालात कर सकें और जो भी हमारी गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ा सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को हमें अपना आइडियल बनाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए, ख्वाहिशात हो या कोई भी मामला हो, कोई भी जिंदगी का मामला हो, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो है इसको हम अपना आइडियल बनाएं, इसको फोकस बनाएं। बाज़ औक़ात होता है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है, सारे ही रास्ते गलत हैं, तो जाए कहाँ? एक सीधा रास्ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है। अगर हम उनके पीछे पीछे चलेंगे तो जिंदगी के किसी भी शोबे में, किसी भी हवाले से और किसी भी ख्वाहिश के हवाले से हमें रहनुमाई चाहिए होगी तो सीरत तैयबा से मिलेगी, दीन इस्लाम से मिलेगी, शरीयत इस्लामिया ही से मिलेगी। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखें, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि हमारे इस्लाम ने हमारी किसी चीज़ के बारे में रहनुमाई नहीं की। कोई भी मामला हो, चाहे वो छोटा हो, ज़िंदगी के किसी भी गोशे से ताल्लुक़ रखता हो, हमारे इस्लाम ने हर हवाले से उसके बारे में रहनुमाई की है, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब इसी तरह जो आपने सीरत के हवाले से बात की, बिल्कुल सीरत हमारे लिए जो है वो ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है और बेहतरीन एक चीज़ है कि जिसको देखकर अपना आइडियल बनाकर हम अपनी अच्छी ज़िंदगी को, कामयाब ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। और इसी तरह ख्वाहिशात की जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये ख्वाहिश वो ख्वाहिश, अब मैं ये सोच रहा था कि हम बाज़ लोगों की ख्वाहिशात को देखते हैं, मेरोज़ भाई और यूसुफ भाई, के हम बाज़ लोगों की ख्वाहिशात को देखते हैं तो उनकी ख्वाहिशात पे भी रश्क आता है, उनकी ख्वाहिशात पे रश्क आता है। ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि काबिल रश्क होती हैं, काबिल रश्क होती हैं, ठीक है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको देख के जान छुड़ाने का दिल करता है, यार कहाँ फंस गए हम लोग। तो इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है कि एक बंदे की ख्वाहिश काबिल रश्क हैं और एक बंदे की ख्वाहिश जो है वो काबिल नफरत है, बंदा उससे नफरत करते हुए जान छुड़ाता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मैं ये समझता हूं कि इसमें बुनियादी फ़र्क जो है ना वो सोहबत का है। ठीक है। जो बंदा अच्छे लोगों की सोहबत में रहता है, उसके गैदरिंग, उनका उठना बैठना, उसका मिलना जुलना, उसका हल्काए अहबाब अगर जो है वो नेक लोगों का और अच्छे लोगों का होता है तो उसकी ख्वाहिशात भी उसी समत में दौड़ने लग जाती हैं। ठीक। उसकी ख्वाहिशात की तरजीहात उसी तरफ जो है वो हो जाती हैं और फिर वाकई उसकी ख्वाहिशात अच्छी होती हैं। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसकी सोहबत बुरी है, जिसका उठना बैठना बुरे लोगों के साथ है, जिसका जो है वो हल्का अहबाब ही गंदा है, बुरा है, तो उसकी ख्वाहिशात की तरजीहात भी उस तरफ हो जाती हैं। ठीक। आप देखें कि जो शख्स जो है वो शराब पीता है तो वो अगर उनके साथ उठता बैठता है तो इसके अंदर भी ख्वाहिश, शराब पीने की ख्वाहिश और तलब, आरजू, तमन्ना का इजहार बढ़ता चला जाता है। और अगर कोई शख्स जो है वो नॉर्मल है और वो डाकुओं के साथ उठता बैठता है, चोरों के साथ उठता बैठता है, अब उसकी ख्वाहिशात भी ये होंगी कि ये इतनी बड़ी चोरी करके लाया है, मैं इससे डबल ज्यादा बड़ी चोरी करके लाऊंगा, ये करूंगा। तो सोहबत का इसमें बहुत बड़ा जो है वो इफेक्ट है, इम्पैक्ट पड़ता है ज़ात के ऊपर बंदे की। और हमारी सोहबत अगर अच्छी होगी, हमने अगर अपनी ख्वाहिशात को अच्छा करना है तो हम अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे हैं, दुनियावी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। फिर आप देखें आपकी ख्वाहिशात का इंशाअल्लाह रंग कैसा होगा और आपको कैसी उसकी बरकतें मिलेंगी। इमरान भाई, ज़रूरी ये है कि अब ख्वाहिशात पर तो हम बात कर रहे हैं, हर शख्स की तकरीबन बहुत सारी, आपने कहा कि हजारों ख्वाहिशें, आपकी भी शुरू में शेर की सूरत में आपने फरमाया। तो अब ज़रूरी ये है कि अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है तो लाजमी है कि वो ये ज़रूर देख ले कि उसकी ख्वाहिश की तकमील में वो किसी की कोई हक तलफी तो नहीं कर रहा है। देखें ये सोच पैदा भी कैसे होगी, बात ये आ रही है ना जी,
آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوچ پیدا بھی کیسے ہوگی؟ اس کو تو یہ سوچ مل ہی نہیں رہی. جی جی، یہ بات اس کے ذہن میں آئے گی کہ جس کا مذہبی ذہن ہوگا. میں کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہا، ایسے جو لوگ ہیں مار نا، رہا. ایسے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے قرآن کریم کے آیت بھی وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. لیکن پہلے یہ ہمیں ایک دو مثالوں سے سمجھ لینا ضروری ہے. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، ایک شوق ہوتا ہے، ون ویلنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے. اسی طریقے سے پریشر ہارن لگا کر اپنی گاڑیوں میں رکھتے ہیں. اپنی خواہشات کی تکمیل تو کر رہے ہیں لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل میں دوسروں کی حق تلفی کا سبب بن رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، مطلب ضروری کیا لازمی ہے کہ آپ اپنی خواہش کی تکمیل میں دوسروں کو تکلیف نہ دیں. فی نفسی وہ مباح بھی صحیح، لیکن وہ آپ دوسروں کی تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے. اب جو مثال آپ نے دی ہے نا کہ ایک شخص سے وہ اگر ڈاکوؤں کی، چوروں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اندر یہی شوق پیدا ہوتا ہے. ایک شخص شرابی کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اندر یہی شوق پیدا ہوتا ہے. اچھا، جب ایک شخص کسی کی صحبت کی وجہ سے کسی برائی میں مبتلا ہو گیا، اب قیامت کے دن اس کی خواہش کیا ہوگی یہ دیکھیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ کیا کہے گا سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کہے گا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ کہے گا کاش. اب یہ جو لیتا کا لفظ ہے نا خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا کہ کاش میں فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا جس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو گئی. اللہ اللہ. اب وہ اس چیز پر غور نہیں کرتا کہ دنیا میں تو اپنے نفس کی جائز ناجائز تمام خواہشات کی تکمیل میں اللہ اس کے رسول کو ناراض تو کر دیا، لیکن اب اس کا حال کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیونکہ اب اس کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، آخرت برباد ہو گئی. تو اب کہہ رہا ہے کہ کاش میں فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. اسی طریقے سے دوسرا شخص ہے جو نیکیاں نہیں کر سکا اور برائیوں میں مبتلا رہا. جب وہ دیکھے گا کہ نیک لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور جو گناہگار ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اسے بھی اپنی آخرت برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا کہ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی. اللہ اللہ. وہ کہے گا کہ کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے، حیاتی جو آخرت کی زندگی ہے، کاش اپنی زندگی کے لیے میں کچھ نیکیاں آگے بھیج دیتا. یا لیتنی قدمت، کاش میں کچھ نیکیاں کر لیتا. لیکن اب اس کی یہ خواہش ظاہر اس کی تکمیل کی صورت تو نہیں ہے. اس کی تکمیل کا جو صورت تھی، جو اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا، جو اس نے عمل کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے فرامین پر، وہ تو دنیا میں کرنا تھا. اب تو وہ نہ ہو سکا. تو اب یہ آخرت میں بھی کچھ خواہشات کا اظہار کرے گا تو جو اس کو فائدہ نہیں دے گی. تو لہذا یہی بہتر ہے کہ آخرت میں جا کر پچھتانے کی بجائے وہ دنیا میں سے نیک اعمال کر لے کہ جو اس کو آخرت میں پچھتانے سے بچا سکے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو تو بھی نیک ہو جائے گا، اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، بدبختوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو بھی بدبخت ہو جائے گا. نفس جو ہے وہ چور ہے، وہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس سے کچھ عادتیں چرا لیتا ہے، اس سے کچھ خواہشیں چرا لیتا ہے. آپ اگر کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہیں کہ جو بہت مہنگا سیل فون یوز کر رہا ہے، فی نفسی ہی مہنگا سیل فون برا نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، وہ بہت مہنگا سیل فون یوز کر رہا ہے، اس کے بعد بہت مہنگی کار ہے، وہ جس گھر میں رہ رہا ہے وہ کروڑوں کا گھر ہے. تو جب آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا ذہن آخرت کی طرف شاید نہ جائے. آپ آخرت کے بارے میں، نماز روزے کے بارے میں شاید نہ سوچیں، بلکہ آپ سوچیں گے تو اپنی دنیا بنانے کے لیے میرے پاس بھی اس طرح کا سیل فون آ جائے تاکہ میں بھی سوسائٹی میں اسی کی طرح اٹھ بیٹھ سکوں، میرے پاس بھی ایسی کار آ جائے، میرے پاس بھی ایسا بنگلہ آ جائے. اس کے برعکس اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت میں ہیں، جیسے توجہ دلائی تھی مہروز بھائی نے کہ مدنی مذاکرہ ہفتے کی رات کو ہوتا ہے تو آپ تشریف لائیں، تو امیر سنت کی صحبت میں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی جو ہے کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا، یہ 100 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جو ریاکاری کے ذرے سے بھی پاک ہو. 100 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جو اخلاص پر مشتمل ہو. اللہ اکبر. تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کی طرف ہماری توجہ جائے. بالکل. جو بچے ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ بھی ہیں لیکن بچوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. وہ ایڈوپٹ دوسرے کو مطلب جو نا دیکھ کر یہ چیز لے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے بالخصوص جو والدین ہیں نا، ان کو اس پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے.
ان کے بچے کیسے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جی مطلب وہ جو آپ نے مثالیں دی نا بالکل ایسے بچوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر آپ کے بچے ایسے اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ جن کا اسٹیٹس بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں تو ان کا اپنی چادر اتنی نہیں ہوتی جتنے وہ پاؤں پھیلانے کے لیے پھر اپنے والدین سے خواہشات کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز بھی چاہیے, مجھے ایسا موٹر سائیکل چاہیے, مجھے کار چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے, ایسا لباس چاہیے, ایسا سیل فون آپ نے جو مثال. تو وہ جو ہے اب والدین اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ بچہ اپنے والدین سے باغی ہوتا ہے. غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں کہ میرے والد دیکھو فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو وہ یوں کرتے ہیں, یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے والدین کیوں لے کے نہیں دے رہے ہیں, ہمیں نہیں مل رہا ہے. وہ پھر والدین سے جو ہے وہ مزگی ہو جاتی ہے, والدین سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں, باغی ہو جاتے ہیں, گھروں سے بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں, پھر جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. اسی لیے ضروری یہی تھا کہ اس کو ایسی صحبت دی جاتی کہ جو اس کے دل کے اندر تقوی, پرہیزگاری اور زہد پیدا کرے. ایک بات میں یوسف بھائی آپ کی بات کے تعلق سے ذکر کرنا چاہوں گا, جو آپ نے بچوں کے اسکول کے حوالے سے ذکر کیا. تو میرا بیٹا الحمدللہ دارالمدینہ دعوت اسلامی کا جو اسلامک اسکول سسٹم ہے اس کے اندر زیر تعلیم ہے اور اس میں پڑھ رہا ہے. تو دارالمدینہ کا ماحول آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی اور مذہبی ہے. ایک مرتبہ ہم کسی اسکول کے پاس سے گزرے اور اس اسکول کے اندر کوئی پارٹی ہو رہی تھی, اس میں گانے بج رہے تھے. میرے بیٹے نے وہ بات کی, آپ یقین کریں اس کی بات کو سن کر جو مجھے سکون ملا, جو مجھے اطمینان اور ایک خوشی دل کے اندر پیدا ہوئی, وہ جو ہے نا وہ بیان سے باہر ہے. میں اس کو الفاظ کی شکل نہیں دے سکتا. میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ پپا اس اسکول کے اندر گانے بج رہے ہیں, اسکول میں تو گانے نہیں بجتے. یعنی اس کا کانسیپٹ یہ ہو گیا, 5 سال اس کی عمر ہے, اس کا کانسیپٹ یہ ہو گیا, ذہن یہ بن گیا کہ اسکول میں تو گانے بجتے نہیں ہیں مگر اس میں کیوں بج رہے ہیں. تو یہ ہے دارالمدینہ کے اندر جو ہے وہ ہماری تربیت کا نظام کہ بچوں کو ماحول ہی ایسا دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کا ذہن یہ بن گیا کہ اسکولوں کے اندر یہ کام نہیں ہوتے اور نہیں ہونے چاہیے. اب وہ بچہ کیا ہے, وہ چلتے پھرتے بھی کھیل رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے ہمارے دارالمدینہ کے بچوں کی زبان پہ یا تو قصیدہ بردہ شریف ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ کوئی کلام ہوتا ہے, کوئی نعت شریف ہوتی ہے. اصل میں عمران بھائی بچوں کا تو ایسا ہے نا کہ وہ خالی ورک ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ جیسی صحبت پائیں گے, جیسی تربیت ان کی ہوگی, وہ اسی مزاج میں ڈھلتے چلے جائیں گے, چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو. اگر کسی شخص کی عادت یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے, سننے والا ہے, نعتیں سنانے والا ہے, تو اس کے گھر کے بچے جو ہوں گے انہیں دلچسپی قرآن میں اور نعتوں میں ہوگی. اچھا, اور کسی کی اس کے برعکس ہے تو پھر وہ برعکس والا ہی معاملہ ہوگا. اب اگر ہمارے بچے یا جو بھی جس کے بچے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں. مجھے تو یہ نسخہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بھئی بچے جو ہیں وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں, اور یہ ایک شکایت عام ہے والدین کی, یعنی ایک شکوہ تو یہ ہے نا کہ ہم صاحب اولاد نہیں ہے. ایک تو یہ ہے خواہش کہ ہماری یہاں اولاد کی ترکیب بن جائے, لیکن اس سے بھی بڑی خواہش اور بڑی عجیب خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولاد تو ہے لیکن بیچارے والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے. اب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو اولاد ہے ہماری فرما بردار بن جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب وہ خالی صفحہ تھا تو اس پہ ہم نے جس نے جو چاہا لکھنے دیا ہم نے. اب جب وہ پورا کالا ہو چکا ہے, سیاہی سے پورا بھر دیا گیا ہے, اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نورانی قلم سے کچھ جملے لکھ دیے جائیں جو چمکنے لگے. بے شک اللہ رب العزت رحیم و کریم اور قادر و مطلق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آج میں نے اس بچے کو, اپنی اولاد کو جو اس نہج پہ پہنچی ہے, اس میں میرا کتنا کردار ہے. یہ ایک والدین کی جہد سے بیان کر رہا ہوں. اب اس کو کوئی اولاد جو ہے وہ یہ دلیل نہ بنا لے کہ دیکھو تم نے ایسا کیا تھا تو اب ایسا ہے. نہیں, ہمارے اوپر اولاد جو ہے اس کے اوپر اپنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, والدین کے اوپر اپنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. البتہ والدین ہوں یا اولاد ہوں, جب بھی زندگی میں کبھی, اور یہ بہت جلدی ہو جانا چاہیے, اللہ کرے ابھی ہی ہو جائے, کہ یہ احساس ہو جائے کہ میں غلط راستے پر ہوں, میں ٹھیک راستے پہ نہیں ہوں. بلکہ اگر یہ احساس نہیں ہو رہا تو اور ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں کسی غلط راستے پہ جا رہا ہوں, تو فوراً سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لینا چاہیے کہ وہ معاف فرمانے والا ہے, اور وہ اس کا کرم ایسا ہے کہ ہم غلطیاں کریں, ہم اس کی نافرمانیاں کریں, پھر اس کی بارگاہ میں رجوع کریں, وہ پھر اپنا فضل فرماتا ہے, اپنی رحمت فرماتا ہے. نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں,
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری خواہش تھی کہ آپ آ جائیں اور آپ آ گئے. خواہش پوری ہو گئی ہے تو دم میں دم آ گیا ہے. آج ناظرین سے زیادہ ہمیں آپ کے جزاک اللہ خیرہ. سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ پاکستان سے باہر ہیں. کچھ تو ہم نے بتا ہی دیا لیکن آپ کی زبان سے پتہ چلے وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ کس سلسلے میں ہیں, کیا مصروفیات ہیں, کیا جدول ہیں, اور بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی آپ ماشاءاللہ مدنی چینل کے سلسلے میں حاضر ہیں. تو کیا نیت ہیں, کیا معاملات ہیں؟ مجھے اصل میں آواز ریپیٹ آ رہی ہے, اب نہیں آ رہی. ہاں ریپیٹ آ رہی ہے مجھے. تو وہ جو وہاں اسلام بھائی ہیں تو ریپیٹ میں دوبارہ سن رہا ہوں میری ہی آواز کو. اگر پاسبلٹی ہے تو ریپیٹ روک دیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اس وقت میں ساؤتھ افریقہ کے شہر صوفی نگر میں ہوں اور یہاں پر فینکس ایک علاقہ ہے, اس میں فیضان مدینہ قائم ہے الحمدللہ رب العالمین. جی وہاں 2 روزہ تربیتی اجتماع ہے ہفتہ اور اتوار کا. تو تربیتی اجتماع الحمدللہ جاری ہے اور اس تربیتی اجتماع میں الحمدللہ اس وقت بیانات بھی جاری ہیں. پھر چلتا رہا. اور یہاں مزید یہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل جو ہے ہمارا انگلش ٹرانسمیشن, اس کے لیے بالخصوص یہاں پر حاضری کا وہ بنا ہے تاکہ رمضان مبارک میں ہم انگلش ٹرانسمیشن کو مزید پراپرلی چلا سکیں. کیونکہ انگلش ٹرانسمیشن جو ہماری چلتی ہے اس میں جو میجر جو ہمارا حصہ ملتا ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور یو کے مبلغین کی طرف سے ترکیب بنتی ہے. تو الحمدللہ یہاں یہ سلسلہ بھی ابھی ترکیب ہے. ماشاء اللہ عز و جل. آج ہمارا سلسلے کا موضوع ہے خواہشات. مدینہ. آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے خواہشات. مجھے آواز نہیں آ رہی. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی رہتی ہیں. کوششیں جاری ہیں. جیسے ہی دوبارہ رابطہ ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں. عمران بھائی کیا کہیں گے اس وقت کہ نگران شورا وہاں گئے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں ہی مچانا مقصود ہے. یوسف بھائی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس میں بھی وہی سبب پایا جاتا ہے جیسے کہ نگران شورا نے فرمایا کہ مدنی چینل انگلش جو مدنی چینل ہے ہمارا اس کی ٹرانسمیشن کے لیے بالخصوص رمضان کی جو اس کی ٹرانسمیشن ہوگی, نشریات ہوگی, اس کی تیاری کے لیے تشریف لے کر گئے. جی میں تو پہلے یہ کہوں گا جی نگران شورا ہے صاحب. آواز پہنچ رہی ہے حج صاحب آپ کو؟ جی عمران بھائی کچھ کہنے جا رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج مدنی چینل کے ناظرین سے زیادہ ہمیں آپ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اپنے سلسلے کے اندر. کیوں ایسا کیا ہو گیا تھا؟ آپ تو نفس کے خلاف چل رہے تھے اس وقت. تو جی اچھا پہلا سوال یہی ہے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں, پہلا سوال یہی کر لیتے ہیں آپ سے, جو خواہشات ہیں ہم نے بھی جو گفتگو بن سکتی تھی وہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آپ کی بارگاہ میں پہلا سوال میں یہ رکھ رہا ہوں کہ خواہشات جو ہیں اب وہ تو آ رہی ہیں, جیسے کہ ابھی ہماری خواہش تھی کہ آپ آ جائیں, بس جلد از جلد آپ ساتھ آ جائیں تو اچھا رہے گا. تو اب ان کا طے کیسے ہو کہ کون سی خواہش درست ہے, کون سی درست نہیں ہے, کس میں اخلاص ہے, کس میں اخلاص نہیں ہے, کس میں دنیا آخرت کا فائدہ ہے, کس میں نہیں ہے, یہ مطلب کیسے ہو؟ اب جیسے ہم تو خواہش بنا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ آ جائیں اور ہم اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ اچھی ہی خواہش ہے, اب آپ نے آ کے تو ہے ویسے اچھی, میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تو عرض کر دوں لیکن آپ ہمارے لیے مدنی پھول دے دیں. نہیں, اس میں عرض یہ نا کہ ان سب کا تعلق علم سے ہے. اگر علم ہوگا تبھی تعین ہو سکے گا کہ میری خواہش
شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس خواہش کے پورا ہونے یا نہ ہونے میں رب کی رضا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے علم کے اوپر. اور ایک ٹاپک ہے آپ کا، اور ماشاءاللہ یوسف بھائی نے بھی جو بیان کیا، ہمارے عبدالواجد بھائی نے بیان کیا، عمران بھائی کی بھی کچھ مدنی پھول میں نے سنے تھے، آپ کی بھی کچھ مدنی پھول سنے تھے. آپ نے عقل پر بھی چند روایتیں بیان فرمائی ہیں، عقل کے معیار پر. تو عرض یہ ہے کہ یہ سب کا تعلق علم سے ہے، اور اس میں قرآن اور حدیث اور پھر بزرگان دین فقہاء کرام کے جو اقوال ہیں، جب تک کہ یہ پتہ ہی نہ ہو تو آدمی کیسے تعین کر سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو بنیاد جو بنے گی وہ علم بنے گا، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے عاشقان رسول کو وقت دینا ہوگا. وقت دیں گے تبھی علم حاصل ہوگا، اور اس وقت آپ کو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری یہ خواہش یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں ہے. جیسے حرص ہے، انسان حرص سے فارغ نہیں ہو سکتا، لالچ سے فارغ نہیں ہو سکتا. اب حرص ہے تو وہ حرص کی کس قسم میں وہ ہے، آیا کہ وہ مذمت والی حرص ہے، بری حرص ہے، اچھی حرص ہے، پسندیدہ حرص ہے یا غیر پسندیدہ حرص ہے، غیرت ہے، پسندیدہ غیرت ہے، غیر پسندیدہ غیرت ہے، اخراجات ہیں، پسندیدہ اخراجات ہیں، غیر پسندیدہ اخراجات ہیں. ان تمام تر چیزوں میں کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا بلیک ہے کیا وائٹ ہے، ان سب کو سیکھنے ہی کی حاجت پڑے گی. اور ڈیفینیٹلی کہ ایک آدھ گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے سلسلے میں ایک پہچان یا معرفت تو ہو سکتی ہے، یعنی ایک بات ایک موضوع سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پر غور کرنا چاہیے. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے لیے علم حاصل کرنا ہی. ہم ایک سلسلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ، تو اس کے لیے یوسف بھائی مطالعہ الگ کر کر آئے ہوں گے، عبدالواجد بھائی الگ مطالعہ کر کے، آپ نے الگ مطالعہ کیا ہوگا، عمران بھائی نے الگ مطالعہ کیا ہوگا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ موضوع کیا ہے، تو میں نے مطالعہ ہی نہیں کیا ہے، ایک بات کر رہا ہوں. تو لیکن آپ خود دیکھیے کہ آپ ایک گھنٹے کا میٹر ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین کو، اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑا، جبکہ مدنی ماحول میں رہ کر بہت ساری چیزیں سیکھی پڑھی سمجھی ہیں. لیکن ہم جب بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو بھی ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو جس کو سمجھنا ہی نفس کو ہے کہ نفس کی خواہشات کیا ہیں، نفس امیر سنت کا بیان ہے نفس کیا ہے، نفس کسے کہتے ہیں، سوری نفس، یہ بیان سن لیں تو اس میں انشاءاللہ نفس کی اقسام پتہ چلیں گی، خواہشات کا پتہ چلے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں ہیں، کیمیا سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، ہماری منہاج العابدین ہے، اس میں نفس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ملے گی. تو تھوڑا بہت ایڈریس ہم بتا سکتے ہیں کہ اب یوں جائیے، دائیں جائیے، بائیں جائیے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو منزل مل جائے. اچھا حاجی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ ساری خواہشات یعنی خواہشات قابل مذمت ہی ہوتی ہیں یا کچھ ایسی بھی ہیں جو قابل مذمت نہیں ہوتی ہیں، چلتی ہیں؟ کیوں نہیں، مدینے جانے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ کی اس تو مدینے جانے کی خواہش آپ کی بچپن کی کوئی ایسی خواہش کس کی نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی بچپن کی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو اور آپ کو بڑی مطلب وہ لگتی ہو کہ یہ خواہش تھی بس ہوئی نہیں اس وقت پوری، بیان کرنے جیسی ہو؟ تو میری بچپن کی خواہش ہو، میری خواہشیں پوری ہوئی یا نہ ہوئی، یہ تو ایک شعر یاد آ گیا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. نہیں پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ہوگی. وانٹیڈس آر انلمیٹڈ، ایک انگلش کا محاورہ ہے جی. ایک خواہش ہے جو اب تک میری پوری نہیں ہوئی ہے، دعا کرے وہ پوری ہو جائے. بچپن کی نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے. یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش پوری کر دے، میں نیک بن جاؤں. اللہ کی نیکی، یہ خواہش پوری ہو گئی اللہ کی رحمت سے اور میں نیک بن گیا تو بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور یہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے. اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرما. ہمارے اسلامی بھائی مبلغین بھی سوالات پوچھنے ہیں، مبلغین نے بھی سوالات پوچھنے ہیں آپ سے، اور مدنی چینل کے کافی ناظرین کی بھی کالز آئی ہوئی ہوں گی. تو اب آپ کو اختیار ہے، پہلے کہاں جائیں گے؟ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نہیں، اگر آپ مجھے اختیار دے رہے ہیں تو سلسلہ آپ کنٹینیو رکھیں. وہ میرے اسلامی بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں.
کچھ ایک دو کالز اگر ہم لے لیں کا، چونکہ یہاں پورا سیٹ اپ تیار تھا، لے چلیں ایک دو کالز دیجیے. جی محمد عمران اختاری، باب المدینہ کراچی. وہ سوال میرا یہ تھا کہ خواہشات ہیں یہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے. بیان سنا کے سامنے سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے اگر کسی گھر کی خواہشات ہے تو پھر اس سے بڑے گھر کی خواہشات، اب بائک ہے کسی کے پاس تو وہ پھر گاڑی کی خواہشات. تو یہ خواہشات انسان کو آتی ہے تو پھر اس میں بندہ جائز حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، حسد کرتا ہے، کافی گناہوں سے بھی پھر بندہ بچ نہیں سکتا. اس کے حساب سے ایسے مدنی پھول بتا دیں خواہشات ہماری ختم ہو جائیں. ایک کال اور دے دیں اور پھر جواب لے لیتے ہیں. دیکھ میں مہروز بھائی سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو خارش کا مرض ہو جاتا ہے نا، اب خارش شروع ہو گئی ہے جی، خارش کا ایک عجیب نظام ہے، جتنا کھجاؤ نا اتنی بڑھتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ اس طرف التفات نہیں کریں نا، توجہ نہیں کریں اور تھوڑا سا روکیں خواہش کو ہے اس کو خارش کو، تو خواہش سے خارش ہے، خاص خارش ہے، خاص خواہش ہے. اور آپ اب الفابیٹ میں پوچھ نہیں لینا خواہش تو ٹھیک ہے، وہ کیسے آئے گا. تو یہ دوسرا لفظ کو چھوڑ دو نا تو یہ ہو جاتی ہے. نہیں تو ابھی تو خیر میں جا رہا ہوں. تو اصل میں میری نیت ہے انشاءاللہ صبح کل میرے رب کا کلام، انشاءاللہ کل میری نیت ہے اللہ کی رحمت سے کہ براہ راست آنے کی، کیونکہ ہمارا تربیتی اجتماع ختم ہو. یہاں ابھی ایک دیکھیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب عمران یہاں آیا ہے تو ہمیں ملنا چاہیے. اب وہ آدھا ادا کا میں جملہ کہتا رہتا ہوں کہ تھوڑا مدنی، تھوڑا لائیو کرے گا، تھوڑا مدنی چلنے میں. آپ نے ہی سکھایا نا. الحمدللہ کل کی بات کچھ اور تھی، نہیں کل رات کی بات کچھ اور تھی. کل رات الحمدللہ ہمارا تربیتی اجتماع بھی جاری تھا. اس دوران امیل سنت کا مدنی مذاکرہ نصیب ہوا اور دعوت اسلامی والوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ مدنی مذاکرے کے دوران کوئی تنظیمی کام نہیں ہوگا. تو پھر ہم سارے کے سارے کل مدنی مذاکرے میں شامل ہو گئے. اب 18 گھنٹے کا سفر کر کے آپ نے بائی روڈ یہاں پہنچے ہیں اسلامی بھائی مہروز بھائی جی. تو ان کو ٹائم دینا بنتا ہے. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. بالکل ٹائم. آج ہمارا آخری دن بھی ہے. ٹھیک، آپ کنٹینیو کریں. اللہ کریم آپ کی کوششوں قبول فرمائے. میرے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو اللہ تعالیٰ، آپ جائیں گے نا ہمارے سیل نکل جائیں گے. جائز حاجتوں و رحمت کی نظر فرمائے. آپ تشریف لے کوئی بات نہیں. آپ ہمارے مدنی چینل میں ہمارے مدنی چینل میں چارجیبل سیل رکھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اختاری مدظ اللہ العالی. عمران بھائی، یوسف بھائی، ایک چیز میں نے محسوس کی ہے یہاں میں عرض کرتا ہوں، اور اب فائدہ یہ نگران شورا نہیں ہے تو کھل کر عرض کر سکتا ہوں میں کہ نگران شورا کی اپنی جو ترجیحات ہے نا، اس میں یہ ہے کہ میں اپنے وقت کو اس انداز سے استعمال کر لوں، اس طریقے سے استعمال کر لوں کہ اس کا کوئی بھی حصہ نہ ضائع نہ ہو. اور پھر وہ استعمال کرنے میں بھی نا ترجیحات کہ کس چیز سے مجھے زیادہ ثواب ملے گا اور کس چیز سے مجھے اور امت کو زیادہ فائدہ ہوگا. وہ ویسے تو عاجزی ہی فرماتے ہیں کہ میں جیسے ابھی فرما کے چلے گئے کہ آپ کنٹینیو کر لو، لیکن ظاہر سی بات ہے نگران شورا نہیں ہے تو اب لبیک تو وہی کہتے ہیں نا کہ میں حاضر ہوں. آپ سوالات انہی سے پوچھتے ہیں، ساری چیزیں انہی سے ہوتی ہیں. بالکل. جی عمران بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. رونق محفل چلی گئی جب نگرانی شورا چلی. انشاءاللہ عز و جل ابھی تو ہم یہ سلسلہ اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، لیکن یہ اس ہفتے کی بات ہے، آج کی بات ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر سے لبیک ہوگا اور نگران شورا بھی ہوں گے، نیا موضوع بھی ہوگا، مدنی کسوٹی بھی ہوگی، مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ریپڈ راؤنڈ بھی ہوگا، آپ کی کالز بھی ہوں گی. مہروز بھائی، آپ نگرانی شورا سے پہلے جو بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کر کے واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا. نگرانی شورا تو فرمایا کنٹینیو کرے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک بات اور صرف کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اولاد کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی صحبت کے حوالے سے، پھر دعوت اسلامی کی بات آئی. ہمارے عمران بھائی نے بھی دارالمدینہ کی مثال دی. ایک بار جامعۃ المدینہ کی چھٹی کے بعد میں بائک پر جا رہا تھا تو ایک شخص بائک پر چلتے چلتے ہی وہ مجھے دیکھ کر، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، شیپ تھا جی، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ مولانا صاحب کوئی پروگرام وغیرہ ہو رہا ہے، بڑے محبت کے ساتھ کوئی پروگرام وغیرہ ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کہاں جا رہے ہیں، کوئی اجتماع وغیرہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں، ابھی جامعۃ المدینہ سے چھٹی ہوئی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں.
تو اس پر انہوں نے کہا بڑے حسرت برے انداز میں، بہت ہی حسرت برے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ کاش ہماری اولاد بھی آپ جیسی ہو جائے. اللہ اللہ. ایک دعوت اسلامی نے ہمیں انداز ایک ظاہری دے دیا ہے نا، اس کے اندر یہ خواہش ہے، اور خود بھی عمل نہیں کر رہا ہے، اسے خود بھی عمل کرنا چاہیے. اس کے اندر یہ خواہش پیدا کر دی ہے. آپ نے دیکھا الحمدللہ ربیع الاول میں بالخصوص ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو امامہ پہنا کر، اور جو ہے وہ یا ہمیں دیکھتے ہیں مدنی حلیے والوں کو دیکھتے ہیں، مدنی چینل پر دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار کاش ہمارے بچے بھی آپ جیسے تو دعوت اسلامی کا بلکہ یوسف بھائی تو خاصہ رہا ہے نا، یعنی ان معنوں میں خاصہ رہا ہے کہ دعوت اسلامی کی ایک شہرت اور امتیاز یہ تھا، یہ نوجوانوں کی تحریک تھی، اور ہے بھی تھی. میں یوں بول رہا ہوں کہ اب الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہے جو میچور اور بڑی عمر کے اور بزرگ جو ہیں وہ بھی اب ایک تعداد میں ہیں، لیکن جتنے ایکٹیو اس میں دعوت اسلامی کے اندر نوجوان طبقہ رہا ہے، اور جتنے اچھے انداز پہ امیر اہل سنت نے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور نیکیوں کا ایک جذبہ فراہم کیا ہے، اور سنتوں کی آئینہ داری اور سنتوں کی محبت کی جو ایک کیفیت باندھی ہیں، عشق رسول کی جو ایک شمع ان کے دل میں تھی اس کو جس طریقے سے فیروزہ فرمایا ہے، وہ مطلب یہ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کا خاصہ ہے. اس سے پہلے نہیں دکھتا تھا، اور آپ کی بات درست ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا بن جائیں لیکن بن نہیں پاتے. آپ نے فرمائی دیا ہے کہ اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو آخری ایک خواہش جو تھی وہ جی آپ نعت سنائیں گے؟ نظر میں تو نہیں سنا سکتا، نثر میں ویسے تو الحمدللہ سلسلہ رہتا ہی ہے. اچھا ہے نا، امیر اہل سنت کا ایک شعر ہے، کلام ہے اس کا ایک شعر ہے جی، اس میں امیر اہل سنت کی خواہش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی وہ خواہش اپنا لینی چاہیے اور اپنی خواہش بنا لینی چاہیے جی. اور آپ کی ہی وہ خواہش ہے کہ اسی کا ایک ثمر ہمیں نظر آتا ہے. وہ شعر انشاءاللہ سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی عظیم خواہش ہے. تو آپ بارگاہ رسالت میں امیر اہل سنت اس خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، سبحان اللہ، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدنی والے. سبحان اللہ. تو آپ کی خواہش ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو نسلیں ہیں الحمدللہ ان کے اندر ایک عشق رسول کا انداز نظر آتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ خواہش دل کے اندر رکھیں اور اس پر عملی جامہ پہنائیں، اس کو تکمیل کی صورت دینے کی کوشش کریں عملی طور پر. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا بدلی. ابھی میں ایک بات مجھے یاد آ گئی، ویسے تو میں سوچ کے بیٹھ گیا تھا کہ اب سلسلہ ختم ہو رہا ہے، لیکن نہیں یاد آتی رہیں گی اور یہ کرنی بھی ہے بالکل کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے روز بروز ہفتہ و ہفتہ ماہانہ بنیادوں پر بھی سفر کرتے رہتے ہیں. 3 دن کے مدنی قافلے بھی ہوتے ہیں، 12 دن کے بھی ہوتے ہیں، 1 ماہ کے بھی ہوتے ہیں، 12 ماہ کے بھی ہوتے ہیں. لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان کے تناظر میں بالخصوص اور کئی ممالک میں 2 دن کی چھٹی ایک ساتھ آ رہی ہے، 1 مئی کو ہمارے یہاں بھی چھٹی ہے، تو جمعہ ہفتہ اتوار پیر اور اتوار پیر منگل اس طریقے سے کر کے 3 دن کے مدنی قافلوں کی خوب بہاریں اس وقت آئی ہوئی ہیں. تو آپ جہاں پر بھی ہیں آپ سے بن پڑے تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے. اور اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اپنے قریبی مسجد میں جہاں دعوت اسلامی کا درس ہوتا ہو، جہاں مدنی درس ہوتا ہو، جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہو، جہاں چوک درس ہوتا ہو، جہاں کوئی نہ کوئی اسلامی آپ کے شناسہ ہوں، تو آپ وہاں پہنچ جائیے. کچھ نہ کچھ وقت مدنی قافلوں والوں کے ساتھ گزاریے. انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کے جو مدنی حلقے ہوں گے اس میں آپ کو ایسی بہاریں ملیں گی، ایسی خوشبختیوں کی علامتیں نظر آئیں گی کہ آپ پھر انشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنیں گے، اور نیکیوں کی حرص، نیکیوں کی خواہش اور گناہوں سے نفرت بھی انشاءاللہ عز و جل پیدا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. یا رسول